اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 5ویں اور 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، پیغام حق کا انکار کرنا، انبیاء کرام سے ناحق لڑنا، حق کے مطابق مختلف امور سر انجام دینے والوں کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ انہیں کوئی قرار واقعی سزا دی جائے۔ دوسری بات، حق کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کے خود ساختہ عقائد ہیں۔ تیسری بات، اہل ایمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر غیر مومنوں سے، کافروں سے اور مشرکوں سے دوستی کریں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ سے محبت کے جو دعوے کا ثبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی ہے۔ پانچویں بات، نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ آل عمران بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور ان میں نمایاں نام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چھٹی بات، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور بغیر ظاہری وسائل کے رزق دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے ایک نیک اور صالح بیٹے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فارمولہ عطا فرما دیا جس کی بدولت بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 اور 6 جو کہ آیات 42 سے 63 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہراک واصطفاک علی نساء العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصفی فرمایا، طاہر کیا اور منتخب فرمایا ہے آپ کو نساء العالمین پہ۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم مؤدب رہیں اپنے رب کے حضور، سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ ہے اصطفاک، اس کا روٹ ہے صفو۔ اصطفا کا مطلب دنیا کی امیشن سے پاک کر کے تمہیں اپنے مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے مقنوتی، کنت سے بنا، فرما بردار رہو، تابع فرمان رہو، بی اوبیڈینٹ۔ اب اس رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور یہ وہی مقصد ہے جس کے حصول کی خاطر ان کو بچپن سے ہی ایک پاکیزہ ماحول فراہم کیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے کے ان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا ایسا اعلیٰ انتظام فرمایا گیا کہ وہ دنیاوی امیش سے بالکل پاک اور صاف رہیں۔ اس مقصد کے حصول کے ضروری ہے کہ وہ اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیے رکھیں، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کیے رہیں اور دل و جان سے ان پہ عمل پیرا ہو کر اطاعت کا عملی ثبوت دیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں سے ہے، ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم،
اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے ڈالے اپنے قلم کہ کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ متخاصم ہو رہے تھے۔ بائے ایک نئی بات، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں نیوز، نوحیے ہم وہی کر رہے ہیں، ہم پردے سے باہر لا رہے ہیں، وی انسپائر، وی ریویل اٹ، لدیہم ان کے پاس یا ان کے نزدیک، یلقونا انہوں نے ڈالے، دے کاسٹڈ، اقلامہم اپنے قلم، ایہم ان میں سے کون، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، دے ور ڈسپیوٹنگ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان تمام حقائق کا تعلق غیب سے ہے، اور یہ پہلے رونما ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں نوحی الیک کی اصطلاح استعمال کر کے دراصل ہمیں وحی اور غیب کا جو باہمی ایک تعلق ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے۔ وحی سے مراد یہ ہے کہ جو منظر سامنے ہو وہ پس پردہ چلا جائے، اور جو پردے کے پیچھے ہے وہ سامنے آ جائے۔ وحی کا لفظی مفہوم اشارہ کرنا، پیغام بھیجنا، الہام یعنی دل میں بات ڈالنا، مخفی کلام یا کوئی غیبی آواز اور یا مخفی طریقے سے کوئی بات سمجھانا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وحی غیب سے متعارف کرنے کا طریقہ کار ہے۔ قرآن کریم میں سورہ شورا کی آیت نمبر 51 کے مطابق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گفتگو کے 3 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم ہے، نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ مگر وحی سے، حجاب کے پیچھے سے، یا وہ بھیج دے اپنا کوئی پیغامبر جو اس کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ اعلیٰ ہے، با حکمت ہے۔ وحی کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف انبیاء کرام پہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر فرمایا ہے، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی نہیں تھیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص طریقے کے علاوہ بھی وحی کی کچھ ذیلی طرزیں موجود ہیں۔ وحی من جانب اللہ ہوتی ہے، اور یہ وہ نور ہے جس نور کے اندر غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ یہ خبریں گزشتہ واقعات کی بھی ہو سکتی ہیں اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کے متعلق بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس طریقہ کار کے ذریعے دونوں طرح کے واقعات سے باخبر رکھتے تھے جتنا وہ چاہتے تھے۔ نزول وحی کا وہ مخصوص طریقہ جس سے انبیاء کرام کو وحی کی جاتی تھی وہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن وحی کی ذیلی طرزیں اب بھی موجود ہیں، اور جس طریقے سے اور جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں اس کے ذریعے سے اپنی مخلوق میں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا ملائکہ نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں اپنے کلمہ کی، اس کا اسم مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، ذی وجاہت ہے دنیا اور آخرت میں اور مقربین میں سے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، اور کلام فرمائیں گے لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمری میں اور صالحین میں سے ہیں۔ وجیہاً صاحب ذی وجاہت، آنرڈ، مقربین جنہیں قربت دی گئی ہے، المہد بچپنا، جھولے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گہوارے کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہلان کہولت، پختہ عمری، میچیورٹی۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ اس دنیا اور آخرت میں صاحب ذی وقار
اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے، اور ان کا ایک معجزہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹی عمر کے باوجود لوگوں سے کلام فرمائیں گے اور ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہا اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے بچہ اور نہیں مس کیا مجھے کسی بشر نے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ خلق فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب طے فرما دیتا کوئی امر تو بس فرما دیتا ہے اس کو ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور تعلیم فرمائے گا اسے کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل۔ بشر انسانی شکل و صورت، یا آپ کہتے ہیں انسانی وضع قطع، قضا فیصلہ کر لیتا ہے، چکا لیتا ہے، ڈکریز۔ فرشتوں کی اس بات پہ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا کہ وہ تو کماری ہیں اور بغیر ظاہری اسباب پورے کیے ان کے کو بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس پر ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور تخلیق کے طریقے کی طرف دلائی گئی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا امر کن اس چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات سورہ مریم کی آیات 16 سے 34 میں موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اپنی سہولت کے مطابق کر سکتے ہیں، جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی کوکھ میں پیدا ہونے والے بچے کو ایک نشانی اور رحمت بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف بطور رسول مبعوث فرمائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں خلق کرتا ہوں تمہیں مٹی سے ایک ہیئت پرند کی مورت۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، سو نفخہ کرتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، اور اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، برس زدہ کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اخلق کو میں بناتا ہوں، آئی ڈیزائن، آئی پروڈیوس، الطین مٹی، کہیا کی سی مورت، لائک دی فارم، فانفخو سو پھونک مارتا ہوں یا پھونک دیتا ہوں، ابریو میں بری کر دیتا ہوں، چھڑا دیتا ہوں، آئی سیٹ فری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم پیغمبروں کو منتقل کیے تاکہ ان کی وساطت سے یہ بنی نو آدم اور اس کی نسل ہے ان تک پہنچیں اور وہ ان سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کا علم اور عمل یہ عطا فرمایا، اور آپ اس علم اور روح پھونکنے کے فارمولے سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بیان ہوا ہے، اور اس معجزے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مٹی سے یا طین سے پرندے کی سی ایک شکل بنانا۔ اب چونکہ مٹی کا ہر ذرہ ایک نقطہ ہے اور اس کے اندر حواس موجود نہیں ہیں، مٹی کے بے شمار ذرات مل کر پرندے کا جسم بنا دیتے ہیں، یعنی بہت سے نقطوں کو ایک جگہ جمع کرنے سے پرندے کی مادی شکل بن جاتی ہے۔ دوسرا حصہ مٹی کے پتلے میں پھونک مار دیتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ اب پھونک مارنا روح پھونکنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کے عمل کو امر ربی کہا ہے اور روح کو امر رب کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ امر رب کی تعریف سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کے مطابق یہ ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے
تو اسے کہتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امر ربی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے روح پھونکنے کا عمل کرتے تو خود آپ کی روح کی روشنیاں پھونک کے ذریعے سے مٹی کے ذروں میں بھر جاتی، اور جیسے یہ انرجی پرندے کے پتلے میں آ جاتی، پرندہ حرکت میں آ جاتا۔ اس آیت سے ہمیں یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے معجزات کی اصل اذن ربی ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور بتلا دیتا ہوں تمہیں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو سمیٹ کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تدّاخرون، تم رکھ چھوڑتے ہو یا تم ذخیرہ کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے معجزات پیش فرمائے تو مٹی سے پرندہ بنانا، پدیشی اندھے کو بینا کر دینا، برس زدہ کو اس کے مرض سے شفا یاب کر دینا، مردہ کو زندہ کر دینے کے علاوہ اس حقیقت سے بھی باخبر کیا کہ وہ انہیں اس بات کی بھی خبر دے دیتے ہیں جو کچھ وہ کھا کر آتے ہیں اور جو کچھ وہ گھروں میں رکھ چھوڑتے ہیں، چونکہ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں اور اس کو ہی معلوم ہو سکتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ معجزات اور دیگر چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی صداقت اور رسالت کی کھلی نشانیاں ہیں، تاکہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور انہیں اللہ کے ہی پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مصدق ہوں اس کا جو میرے سامنے موجود ہے توریت سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ حلال کر دو تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پہ۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ تمہارے رب سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس محتاط رہو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ وہ ایک ایسی شریعت لے کر آئے ہیں جو کہ توریت اور اس سے پہلے کی تمام کتابوں کے مطابق ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کی بعثت کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تم پہ وہ ایسی تمام چیزوں کو حلال کر دیں جو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم پہ حرام کر دی گئی تھی۔ ان چیزوں کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں ہے۔ اور یہود پہ ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی ان پر اس کی چربی، مگر جو لگی ہو اس کی پشت پر یا انتڑیوں پر یا ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے جزا دی انہیں ان کی بغاوت کے سبب، بڑا شبہ ہم بالکل سچے ہیں۔ سو اے بنی اسرائیل، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہارے پاس اس کی نشانی کے ساتھ آیا، لہٰذا میں جن باتوں کا حکم دے رہا ہوں ان کی نافرمانی سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے بارے میں محتاط روی اختیار کرو، ان کو ماننے میں کسی طرح کی پس و پیش نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ثبوت رسول کی اطاعت ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بندگی کرنا ہی صراط مستقیم ہے، اور یہی کامیابی کی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، بس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون میرے نصارہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم انصار اللہ ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ پہ اور آپ شاہد رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ احسا، اندازہ کیا، احساس کیا، محسوس کیا، پرسیوڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں سینسڈ۔
انصاری میرے مددگار، مائی ہیلپر، الحواریون ان کے جانصار ساتھی، ڈیووٹیز۔ بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، انہوں نے حق کی اس آواز کو اپنی اجارہ داری کے خلاف ایک خطرہ سمجھا اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ریشہ دوانیوں کو حد سے بڑھتے دیکھا تو اپنے اہل ایمان ساتھیوں اور فہم میں حواریوں سے پوچھا کہ ان میں سے کون کون اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ان کا ساتھ دیں گے۔ اس پہ آپ کے جانصار ساتھیوں نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اور آپ اس بات کے گواہ رہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں اس کا جو آپ نے نازل فرمایا، اور ہم نے اتباع کی ہے رسول کی، سو لکھ لیں ہمیں شاہدین کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور تدبیر کی انہوں نے، اور تدبیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے تدبیر کرنے والوں سے۔ مکر خفیہ منصوبہ، سکیم اور پلان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنی دعا میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ ہمارے رب، جو کچھ آپ نے نازل فرمایا ہے ہم اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے رسول کی اتباع اختیار کی ہے، تو مہربانی فرما کے ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شمار کر لیں۔ اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ شاہد کے رتبے پہ فائز ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اتباع لازم ہے۔ منافقین حق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف منصوبے بنائے۔ ان کے خفیہ منصوبے اور تدابیر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ہی منصوبہ تھا، کیونکہ وہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ جیسے کہ زیر مطالعہ آیات نمبر 54 اور سورہ آل انفال کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ربی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ۔ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں متوفی کر دوں گا آپ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ ومطہروکا من الذین کفروا، اور مطہر کر دوں گا آپ کو کفر کرنے والوں سے۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور رکھوں گا آپ کے تابعین کو اوپر کافروں کے یوم القیامہ تک۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کی مراجعت ہے میری طرف، پس میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ متوفی کا، تمہیں وفات دے دوں گا، تمہیں لے لوں گا۔ رافعوں کا، تمہیں رفعت دوں گا، تمہارے درجات بلند کر دوں گا۔ دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، اور اپنے منصوبے کے مطابق آپ کا محاصرہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس آیت میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، نہ تو دشمن انہیں گرفتار کر سکے اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اسی بات کو مزید واضح کرتی ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، اور نہ ہی سلیب دی ہے اسے، لیکن اشتباہ ہوا ان کو، اور بے شک جو اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے اس بارے، نہیں ہے انہیں اس کا کچھ علم سوائے اتباع ظن کے، نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقیناً۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کی چالوں
اور اپنے منصوبے سے آگاہ فرما دیا تھا، اور ساتھ ہی انہیں اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ ان کی اتباع کرنے والے یوم القیامت تک ان کافروں پہ اور ان منکروں پہ غالب رہیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، سو وہ جو کفر کریں تو میں انہیں عذاب دیتا ہوں، ایک شدید عذاب دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کی کوئی نصرت کرنے والا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو ایمان لائیں اور عمل صالح کرتے رہیں تو پورا دیا جاتا ہے انہیں اس کا اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتا ظالموں سے۔ فَيُوَفِّيهِمْ، انہیں پوری پوری دی جاتی ہے، انہیں پورا پورا لوٹا دیا جاتا ہے۔ دے آر پیڈ ان فل، اجورہم، ان کی اجرتیں، ان کا معاوضہ، ان کا منتانہ، دیر ویجز، دیر ریوارڈ۔ آیت نمبر 56 میں یہ قانون واضح کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت میں سزا مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اس معاملہ میں کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی قانون کے مطابق جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور ان پہ اپنا فضل و کرم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کامیابی کے بارے میں مزید تفصیل سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں بیان ہوئی ہے۔ اے ایمان والو، ہو جو انصار اللہ، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، کون ہے میرے انصاری اللہ تعالیٰ کی خاطر؟ حواریوں نے کہا، ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل سے اور کفر کیا ایک گروہ نے۔ سو ہم نے تائید کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پہ، سو وہ سرخرو ہوئے۔ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر نشانیوں اور ذکر پر حکمت سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثل عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے مثل آدم علیہ السلام۔ خلق من تراب ثم قال له کن فیکون، خلق فرمایا آپ کو خاک سے، پھر فرمایا اس کو ہو جاؤ، پس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق ہے آپ کے رب سے، مت ہو جائیں متردد رہنے والوں میں۔ تراب، مٹی کے ذرات، ڈسٹ یا سائل پارٹیکل۔ اب تھوڑا سے تفکر کریں، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ ان آیات میں یہ بات صراحتاً بیان کر دی گئی ہے کہ وہ ذات جو ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لے آئی، اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر ظاہری اسباب کے پیدائش کون سا مشکل کام تھا، کیونکہ اس کا حکم کن کسی بھی چیز کو ارادے سے مظہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور وسائل خود بخود پیدا ہو کے وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تخلیق کا علم بیان فرمایا ہے اور دین اور اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر کیا ہے۔ روحانیت میں تخلیق کے علم کے 2 مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت اولین تخلیق کا ذکر ہے، اس میں تمام انواع شامل ہیں۔ تخلیق کا یہ مرحلہ وسائل کے بغیر وجود میں آیا۔ دوسرے مرحلے میں انسان کے لیے ایک میڈیم الگ کا بیان ہے، اسے آپ الک عنصری یا ایلیمنٹل وجود بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ روح کے لباس کی ابتدا ہے۔ اور یہ واضح کیا گیا کہ انواع اور موجودات میں انسان کی حیثیت ایک خصوصی ہے۔ انسان احسن تقویم ہے، یہ معرفت اور حقیقت جاننے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی شرف کی بنیاد پہ وہ دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔ تو مطالعہ قرآن سے ہمیں 4 مرحلوں کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت کن فیکون ہوا اور ساری ارواح تخلیق ہو گئی۔ دوسرے مرحلے میں الست بربکم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اپنی صفات کا مشاہدہ اور تعارف کروایا۔
تیسرے مرحلے میں احسن تقویم کے تحت ان صفات کا علم انسان کو سکھایا گیا، اور چوتھے مرحلے میں جب انسان عالم دنیا یا اسفل سافلین میں پیدا ہوتا ہے تو کائناتی شعور سے مادی شعور میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ مادی شعور اتنا محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کو بھی یہ اپنا معبود قرار دے لیتا ہے۔ فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو حجت کریں آپ سے اس میں بعد اس کے جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو کہہ دیں آؤ بلائیں ہم اپنے بچوں اور تمہارے بچوں کو، اور اپنے نسواں کو اور تمہارے نسواں کو، اور ہم خود بھی اور تم بھی، ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مبالغہ کریں، سو ہم لعنت کریں اللہ تعالیٰ کی کاذبین پر، جھوٹوں پہ۔ نبتہل، ہم عاجزی سے دعا مانگے، لیٹ اس پرے ہمبلی۔ نبتہل کا روٹ ہے بہل، اور بہل کا مفہوم ہوتا ہے کھل کر عاجزی سے دعا کرنا۔ اس کے علاوہ کسی اس کی رائے میں اور ارادے میں آزاد چھوڑ دینا بھی تا وقتے کے آنے والے حالات یہ خود واضح کر دیں کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا، یہ بھی بحل کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں علم واقعی یعنی حقائق اور جن تخلیقی قوانین کے مطابق ان کی ولادت ہوئی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس بارے میں خام خواہ کے بحث و مباحثے کرتا ہے تو اس سے کہیں کہ آؤ ہم اور تم اپنے بچوں کو اور خواتین کو اور ہم خود بھی سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور خوب کوشش اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسا موقع آیا منکرین حق نے رائے فراری اختیار کی۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی قصص حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اگر وہ منہ موڑیں تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے فساد کرنے والوں کا۔ القصص، قصہ، کوئی گزرا ہوا واقعہ یا کسی سرگزشت کا کسی کے سامنے دہرانا یا کہہ سنانا، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں نیریشن اور ٹیل بھی۔ یہ جو مادہ ہے قصص، قاف صاد صاد، اس کے بنیادی جو مفہوم ہے وہ کسی چیز کا پیچھا کرنا اور جستجو کرنے کے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین انداز سے گزرے ہوئے واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تمام واقعات مبنی بر حق ہیں، اور ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہی اللہ اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، دیگر سب مخلوقات ہیں، اسی کے قوانین کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے، اس لیے صرف اور صرف وہی لائق بندگی ہے۔ اس لیے خام خواہ کے بحث مباحثوں میں الجھنے کی بجائے توحید کی طرف آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے رسولوں کی پیروی کرو۔ ان تمام حقائق اور ان تمام وجہات کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا مقصد اس معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بھیانک ہے۔ ایک مختصر خلاصہ دونوں رکوع کا، ملائکہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ انہیں اللہ نے ایک عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔
اور یہ وہی مقصد ہے جس کی خاطر انہیں بچپن سے ہی ایک پاکیزہ ماحول فراہم کیا گیا، اور ذکری علیہ السلام کی زیر نگرانی تربیت میں انہیں دنیاوی آمیزشوں سے پاک صاف رکھا گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھیں اور اس کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرتی رہیں۔ جب ملائکہ نے ان کے ہاں ایک بچے کی خبر دی تو انہوں نے ظاہری اسباب کے بغیر بچہ ہونے پہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس پر ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور تخلیق کے طریقے کی طرف دلائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا کہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور رحمت کا باعث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف بطور رسول مبعوث فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پہ مختلف معجزات پیش کیے، جن میں اللہ تعالیٰ کی اذن سے مٹی سے پرندہ بنانا، پیدائشی اندھے کو بینا کر دینا، برس زدہ کو اس کے مرض سے شفا یاب کر دینا، مردہ کو زندہ کر دینے کے علاوہ انہیں اس بات کی خبر دے دینا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا گھر رکھ چھوڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں۔ آپ کے حواریوں یعنی جانثار ساتھیوں نے دین کی خاطر آپ کی ہر ممکن مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کر دیا، دشمنان حق کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور آپ کے ساتھیوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق کو جھٹلاتا ہے تو در حقیقت وہ زمین میں اصلاح کے بجائے فساد کی کوشش کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔